آپ سن رہے ہیں ناول ہماری کہانی، رائٹر سمیرہ حمید۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ عمر؟ ہاں، عمر، ایج۔ کتنے سال کی ہو تم؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کی بھویں آسمان سے باتیں کرنے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم بچی نہیں ہو، لیکن یہ یقین نہیں ہوتا کہ بڑی بھی ہو رہی ہو۔ تمہیں بھی دیکھ کر یہ تو لگتا ہے کہ تم بڑے ہو رہے ہو، لیکن یہ یقین نہیں ہوتا کہ بڑے ہو رہے ہو یا بڑی ہو رہی ہو۔ بے اختیار میرے ہونٹ سکڑ گئے۔ اوہ، یہ کیا؟ میں تو اپنا کان کھجا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یہ موروثی بیماری بھی نا۔ کانوں میں بالی، ہاتھوں میں کنگن، ماتھے جھومر کب پہنو گے؟ اس نے سر کو ترچھا کر کے پوچھا۔ اف، مجھے اپنا کان کاٹ لینا چاہیے۔ نہیں، اس کی زبان۔ یہ میری اس سے پہلی ملاقات، پہلی بات چیت تھی۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہو سکتی تھی اگر اس کی زبان اتنی نہ چلتی۔ میں بھی اس سے اچھی طرح پیش آ سکتا تھا اگر وہ مجھے جیکی یا کینڈی نہ کہتی۔ ویسے میں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ مجھے اچھی لگے، میں نے کوشش بھی نہیں کی کہ میں اسے اچھا لگوں۔ مجھے تو وہ بوجھ لگتی تھی جسے اس کے پیدا ہوتے ہی میرے سر پر لاد دیا گیا۔ بچپن کی منگنی کم سے کم میرے لیے تو کسی ٹیبو سے کم نہیں ہے۔ خیر، تو جب میری انگلیاں اتحادی بن کر عین اس کی ناک پر حملہ آور ہوئیں تو وہ فوراً سے پہلے فرض پر ڈھیر ہو گئی۔ اچھی اداکارہ تھی وہ، لیکن غلط جگہ پر اپنی پرفارمنس دے رہی تھی، کیونکہ نہ اس کا کمرہ سٹیج تھا اور نہ میں تماشائی جو اس کے لیے تالیاں بجاتا، حتیٰ کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کے ناک آؤٹ ہونے کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ چونکہ بچے تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، اس لیے میرا پنچ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں بنا۔ ویسے مجھے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ صرف ایک پنچ کھا کر 2 دن بستر پر ڈھیر رہی۔ وہ اتنی بیمار تھی کہ بستر سے ہل نہیں سکتی تھی۔ اچھا ہوتا اگر وہ ایک دن بیمار رہتی اور دوسرے دن فوت ہو جاتی، لیکن اس کا فوت ہونے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ شاید اسے تبدیلی پسند نہیں تھی، اسے ڈھیٹ ہونا پسند تھا، بیمار تو ہو جانا لیکن مرنا مرانا نہیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے اسے غیرت دلانی چاہیے، اسے یاد دلانا چاہیے کہ مرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ صبح صبح اٹھ کر سکول نہیں جانا پڑتا۔ مجھے اس کے روم میں جانا پڑا، البم میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس کی ہم عمر ایک لڑکی کی تصویر اسے دکھائی جو مر چکی تھی اور اپنی زندہ سہیلیوں کے ساتھ ایسے کھڑی تھی جیسے وہ خود بھی زندہ نہ ہو۔ تم اپنی فرینڈز کو بلا کر ایسی ہی ایک تصویر لے لو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ اور ہمیں یہ کرنا پڑے۔ زندہ ہوتے ہوئے تو تم نے کوئی یادگار تصویر لی نہیں، کم سے کم بستر مرگ پر تمہاری ایک تصویر تو یادگار ہونی چاہیے نا۔ اور دیکھو، جلدی سے فٹافٹ مر جاؤ، ٹرسٹ می مرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان جتنا چاہے سو سکتا ہے، کوئی اٹھائے گا نہیں۔ دوسرا یہ کہ ممی، وہ زور سے چلائی۔ چلاؤ مت، ورنہ تمہاری شکل اس قابل بھی نہیں رہے گی کہ مرنے کے بعد ہی تمہاری تصویر لے جا سکے۔ ممی، وہ زور سے چلائی۔ مجبوراً مجھے اس کے منہ پر تکیہ رکھنا پڑا۔ میں نے تو مذاق میں تکیہ رکھا تھا، میرا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اتفاق سے مر جاتی تو الگ بات تھی، بلکہ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ لیکن اس نے مذاق کیے بغیر میرے بال پکڑ لیے دونوں مٹھیوں میں۔ مجھے واپس آ کر سٹیج پلے کرنا تھا اور اس کے لیے لمبے بال چاہیے تھے، نوچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے بال نہیں۔ ریلیکس، میں بڑبڑایا، اور اس سے پہلے کہ میں انگلی کو اس کی ناک تک لے جاتا اور باقی انگلی کو متحد کرتا، میرا دوست مجھے ڈھونڈتا ہوا کمرے میں آ گیا اور ریسلنگ کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر جہاں کھڑا تھا وہیں جامد ہو گیا۔ WW جیک، واو! رائن جوش سے چلایا۔ رائن کے جوش نے اس میں اور جوش بھر دیا۔ اس نے میرے بالوں کو ایک اور زوردار جھٹکا دیا اور آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر میری آنکھوں کے آگے آ کر کوندنے پھاندنے لگے۔ میں نے چینک ماری۔ رائن نے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ واپسی میں وہ اپنے ساتھ کیمرہ لیتا آیا اور WW جیک کی فلم بندی کرنے لگا۔ بند کرو کیمرہ، رائن! جیسے ہی میں چلایا، عروہ نے اور شدت سے میرے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ تم مووی بناؤ رائن! وہ بھی چلائی اور اس کی میرے بال کھینچنے کے انداز میں اور شدت آ گئی، جیسے ماما اکثر پاپا کی
کسی بہت ہی گندی شرٹ کو غصے میں آ کر ہاتھ سے مل مل کر دھوتی تھی۔ ایسے ہی وہ میرے سر کو بالوں سے پکڑ کر مل مل کر رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی، دھوتی ہی جا رہی تھی۔ آخر ایسی کون سی میل تھی جو میرے بالوں سے نکال رہی تھی؟ میل کا تو پتہ نہیں نکلی یا نہیں، لیکن جان ضرور نکلتی جا رہی تھی کہ مجھے آنٹی چلانا پڑا۔ تکیا اس کے منہ پر رہا اور میرے بال اس کے ہاتھ میں۔ بعد میں تکیا فرش پر پڑا رہا اور اس کے ہاتھوں سے میرے سر کے جنگل کی کٹائی ہو کر میرے بال اس کے ہاتھوں میں، تو میرا اندازہ صحیح تھا، اس کا تعلق کسی وحشی قبیلے سے تھا۔ یہ کیا کیا تم نے عروہ؟ آنٹی نے میرے بالوں کو جڑوں سمیت عروہ کی مٹھیوں سے برآمد کیا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا اور ایسے کراہنے لگا جیسے مشین گن کے سارے راؤنڈ میرے سر پر خالی کر دیے گئے ہوں۔ اوہ جیک، ادھر آؤ بیٹا، معاف کر دو عروہ کو، یہ ایسے ہی پاگل ہو جاتی ہے غصے میں۔ اس نے تکیہ میرے منہ پر رکھ دیا تھا، یہ مجھے مار رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر عروہ بھی کراہنے لگی، بلکہ باقاعدہ رونے لگی۔ مری تو نہیں نا تم؟ آنٹی اس کی طرف دیکھ کر دھاڑی۔ جواب میں وہ بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ آنٹی بدستور میرا سر سہلاتی رہی۔ تم نے اسے مار ہی کیوں نہیں دیا بیٹا؟ پتہ نہیں آنٹی آفر کر رہی تھی کہ افسوس، لیکن مجھے افسوس ہوا۔ اچھا بھلا اسے قتل کرنے کا موقع ملا تھا، میں نے گنوا دیا۔ اب نہ جانے کب کب ایسا نایاب لمحہ ملے گا کہ اس کا گلا ہوگا اور اس گلے پر میرا پنجہ۔ وہ مقتول ہوئی تھی یا نہیں، لیکن میں ضرور ذلیل ہونے والا تھا WW جیک مووی کے ہاتھوں۔ مجھے اس کیمرے کی فکر تھی جو رائن نے جلدی سے بھاگ کر سوٹ کیس میں لاک کر دیا تھا۔ سوٹ کیس کا وہ لاک کینیڈا جا کر کھلا، نارتھ کیرولینا کی اگلے ٹرپ کی شرٹ پر جو مجھے افورڈ کرنا تھا۔ اور ہاں، مجھے یہ افورڈ کرنا ہی تھا، ورنہ پھر مجھے دوستوں کے ہاتھوں ہونے والی ضلالت کو تاعمر افورڈ کرتے رہنا تھا۔ یہ میری اس کے ساتھ آخری ملاقات تھی، یہ میرا خیال تھا۔